سامعین، مولانا صاحبان، بہت بہت شکریہ کہ مجھے اس محفل میں بولنے کا ٹائم ملا، وقت ملا۔ ابن زید کو یزید نے حکم دیا کہ تم امام حسین کو شہید کر کے لاؤ، ان کا سر قلم کر کے لاؤ، اور اس کو کہا کہ میں تمہیں اونچی پوسٹ دوں گا، اونچا لے جاؤں گا، اور ہر قسم کی مراد سے مالا مال کر دوں گا، یہ کام تو کرے گا۔ اگر نہیں کرے گا تو اس کو دھمکی دی کہ تم غلاموں کا غلام ہے، تو اپنی جان بھی کھو سکتا ہے۔ تو وہ تیار ہو گیا، 4,000 کا لشکر لے کے، وہ پھر ری انفورسمنٹ ہوئی۔ کہتے ہیں کہ 20,000 کا 72 آدمیوں کے 20,000 کا لشکر جو تھا وہ موجود تھا وہاں۔ جب آہستہ آہستہ پیچھے سے اور ری انفورسمنٹ ہوئی، اتنا ہراسمنٹ، اتنا ڈر تھا 72 آدمیوں کا، شہید ہوئے۔ اور پھر اس لائن نے کیا کہا کہ تم شہادت کیا، اس میں ٹیلی فون نہیں ہوتے تھے، کوئی فوٹو بھی میرا خیال نہیں ہوتے تھے، تو سر قلم کر کے سر لے آئے گا، تب مجھے پتہ لگے گا کہ حسین کو تم نے قتل کیا۔ اور پھر سر بھی اس طرح لے آئے گا کہ نیزے پہ اٹھا کے، تاکہ لوگوں کو عبرت ہو کہ یہ باغی لوگ ہیں، ان کا سر ہے جو نیزے پہ اٹھایا۔ اتنا شیطان تھا وہ یزید۔ اور جب دربار میں لایا، سامنے ٹیبل پہ رکھا گیا، تو اپنی لاٹھی سے اس نے لبوں پہ، دانتوں پہ ملعون کافر نے مارا ایسے، ان لبوں پہ جن کو کہ رسول پاک اپنے لبوں سے بوسہ دیتے۔ امیر معاویہ، جس کو حضرت معاویہ کہتے ہیں، اصلی مجرم وہ ہے اس حادثے کا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میرا بیٹا کس بدکردار، کتنا بدکردار انسان ہے، اور اس نے اس کو پروجیکٹ کیا کہ یہ اگلا امام بنے گا۔ اور امام بننے کے لیے کچھ کرائٹیریا ہوتے تھے، مشاورتی کمیٹی بیٹھتی تھی ابھی، اور آپ ایک امام کی زندگی میں دوسرا کوئی بیعت نہیں کر سکتا تھا۔ اپنی زندگی میں ہی یزید کو یہ پرمیشن مل گئی کہ تو بیعت کر، اور حسین ان میں سے ایک ہے۔ 2 اور نام لیے تھے مولانا صاحب نے کہ اگر وہ بیعت نہیں کرتا تو اس کا مطلب تمہاری کرسی خطرے میں ہے، تو کسی حد تک جا سکتا ہے۔ اور معاویہ نے اس قتل کا، اس شہادت کا حکم دیا یزید کو، اگر تمہیں اس حد تک بھی جانا پڑے تو جا۔ اس کو صحابی کہا جاتا ہے، معاویہ کو۔ صحابی ہماری طرح کے انسان تھے نا، انہوں نے غلطیاں کی ہیں، صحابہ نے غلطیاں کی ہیں۔ کس نے کتنی بڑی غلطی کی ہے؟ اس میں سب سے بڑا جو مجرم ہے وہ امیر معاویہ تھا، اور اس کے کہنے پہ یہ سارا ہوا۔ اتنے صحابہ قتل ہوئے، کیا کیا ظلم و ستم ہوئے، کعبے میں کیا ہوا، مدینے میں کیا ہوا، ہے لمبی کہانی ہے۔ میرا یہ کہنے کا مطلب تھا کہ ہمارے کچھ مولانا صاحب یہ یزید کو کہتے ہیں کہ اس کی نالت کے بغیر یہ سب ہوا۔ وہ عربی میں جو خط لکھے ہوئے ہیں بہت سارے حدیثوں میں موجود ہیں۔ یزید نے جو خط لکھا، کیونکہ اگلا بھی کہتا تھا کہ جب تک ان رائٹنگ نہ ہو میں یہ قتل نہیں کروں گا، اور وہ موجود ہے، تاریخ کی کتابوں میں بھی وہ موجود ہے۔ ہمارے کچھ مولانا صاحب یہ کہتے ہیں کہ یزید کا کوئی قصور نہیں، اور کو حضرت کہتے ہیں۔ ان کے لیے یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ تاریخ ہے، ہسٹری ہے، ہزاروں حدیثوں میں ان کا یزید کا خط موجود ہے۔ اور یہ ظلم جو ہے اب معاویہ نے کرایا، جس کو ہمارے بہت سارے مولانا صاحبان صحابہ کہہ کے، صحابی کہہ کے، یا حضرت کہہ کے پکارتے ہیں۔ تو یزید تو ایک بدکردار انسان تھا، اس نے وہ تو کوئی بھی جرم کرنے کے لیے تیار ہو جاتا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں بہت سارے ایسی مجلسوں میں آتا ہوں، اس گھر بھی مجھے جسٹ آؤٹ آف وے، میں زیادہ نہیں بولوں گا کہ مولانا صاحبان بولیں گے۔ میں یہی کہنا چاہتا تھا کہ یزید کتنا ظالم انسان ہے۔ اور ہماری ایک کورس ہوتی ہے وہاں، میں ایک تقریر کر رہا تھا، میں ان کو کہا کہ بھائی کربلا میں 7 کروڑ سے زیادہ گیدرنگ ہوتی ہے، جہاں تک میری اپنی ہے، اور 80-90 کلومیٹر کی فاصلے پہ وہاں لوگ ہی لوگ ہوتے ہیں، اور ہر قسم کا وہاں فیسلٹیز ہوتی ہیں۔ اور ایک بات جو میں نے پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ 70,000 فرشتہ 100 سال تک انتظار کرتا رہتا ہے، ان کو باری نہیں ملتی حسین کی قبر پہ جانے کی، مطلب اس حد تک ہے۔
تو میں ایک تقریر کر رہا تھا اپنی عرس میں کہ ہمیں کربلا میں بھی جانا چاہیے. وہاں کچھ ہمارے ایک مولوی تھے سنی, اور میں نے کہا حج کے لیے 30 لاکھ سے اوپر زیادہ لوگ نہیں ہوتے. 7 کروڑ کا مطلب مجمع اتنا کی دنیا میں کسی جگہ مذہبی جگہ پہ نہیں ہوتا. اور وہی مولوی دوسرے دن جمعے کے دن آج تقریر کی اس نے, اور بڑا بکواس کیا کہ دیکھو جی ہم یہ کربلا میں جاتے ہیں, ہم کعبہ میں جاتے ہیں, اور بڑی گندی باتیں کی. اور پھر کہا یہ باہر جو بیٹھے ہوئے یہ کافر نہیں ہیں, ہم میں بہت سارے کافر. یعنی اس نے وہ ہندو جو باہر بیٹھے ہوئے تھے ان کو کافر کہا, ان کو مجروح کیا ان کے دلوں کو. اور میرے ذہن میں جو کافر کی ڈیفینیشن ہے, ہم ان کو کافر نہیں کہہ سکتے, ان کو بھی نہیں کہہ سکتے. مشرک کہہ سکتے ہیں. کافر جہاں تک میری ڈیفینیشن ہے وہ ہے کہ گزرے وقت میں, پرانے وقت میں انسان کو خدا کا, ان کو جن کو خدا کا کنسپٹ نہیں تھا, وہ مٹی کا پتلا بناتے تھے یا آٹے کا, وہ کہتے تھے یہی ہمارا خدا ہے. یہ ہندو پتلا بناتے ہیں لیکن اس کو نہیں کہتے یہی ہمارا خدا ہے, اس میں رام ہے, شام ہے, کوئی دوسرے ہیں, ان کا ہم نے پکچر بنائی ہوئی ہے, تو ان کو کافر کہتے ہیں. کافر کی بہت ساری ڈیفینیشن ہے اور بھی اس میں. تو میرا یہ کہنے کا مطلب تھا کہ ہمیں بہت ساری چیزوں کو گنجائش رکھنی ہوتی ہے. کسی کو کافر اس طرح کہنا بہت بڑا گناہ ہے, اور پڑھا لکھا انسان نہیں کہے گا. مجھے خوشی اس بات کی ہے اس گھر میں آنے کے لیے, اور میں کہوں گا کہ یہاں ڈاکٹر حیدر بیٹھے ہیں, مولانا مولوی خادم حسین کے فرزند ہیں. مولوی خادم حسین اور میرے والد صاحب اور یہ پیر جماعت علی شاہ جو یہاں ہیں مرحوم, یہ ساتھی رہے ہیں, اور ہمارا سیاسی طور پر, دینی دنیاوی طور پر ایک بہت بڑا رشتہ رہا. اور میرے والد صاحب 4 بار MLA آئے. آج سے 60 سال پہلے یہ حسین ڈے بنانا شروع کیا چند لوگوں نے, اور کچھ سے عاشق صاحب کے والد صاحب تھے, اور ایک جج ہوتا تھا سیشن جج یہاں. اور اس وقت آج سے 60 سال بعد پہلے یہاں اتنی نفرت تھی, حسین کا نام ہی کوئی نہیں جانتے تھے کون ہے. اور سیاسی ہونے کے ناطے بھی اس وقت جو نفرت تھی شیعہ سنی اور دوسری فرقوں میں, انہوں نے کام کیے. میں دعا کرتا ہوں کہ ان کی اللہ جنت نصیب کرے کو, اور ان بزرگوں کو جنہوں نے ہمیں یہ راستہ دکھایا. آج اسی عقیدت سے اس گھر میں آیا ہوں میں, اس عقیدت کو اظہار کرنے کے لیے.